السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کروں گا غزوہ خیبر اور فتح مکہ کے بارے میں۔ نمبر 1، غزوہ خیبر۔ مدینہ منورہ میں آباد یہودی قبیلہ بنو النضیر خیبر میں آباد ہوا تو وہ خطہ یہودی مرکز اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا اڈا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جہاد کے لیے تشریف لے گئے، جنگ کی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلی فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ نمبر 2، فتح مکہ۔ سامعین اکرام، قریش نے صلح حدیبیہ کی شرائط و دفعات کی خلاف ورزی کی، بالآخر معاہدہ ٹوٹ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تیاری شروع کر دی، اور رمضان المبارک 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کی فوج لے کر مدینہ منورہ سے چلے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اوپر کی طرف سے مکہ میں داخل ہونے کا حکم اس تاکید کے ساتھ دیا کہ جو تم سے مقابلہ نہ کرے تم بھی مقابلہ نہ کرنا۔ دوسری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعلان فرمایا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ رہے گا۔ اس طرح بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ 20 رمضان المبارک بروز جمعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف فرمایا۔ اس وقت بیت اللہ میں 360 بت رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا سے سارے بت گرا دیے اور اعلان فرمایا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حسن اخلاق، رحم و کرم، عفو و درگزر کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ اپنے بدترین دشمنوں کو یک لخت معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دل اسلام کے لیے نرم کر دیے اور بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں، اور مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔